سر محمود الحسن، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ویژن تھا ہم اس کو الحمدللہ پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. اب جب آپ کو اپنی روڈ کنسٹرکٹ ہوتے دیکھتے ہیں، آپ کہیں پہ ہسپتال بنتے دیکھتے ہیں، آپ کہیں پہ اسکول بنا دیکھتے ہیں، آپ جہاں پر لوگوں کو آزادانہ اپنا مذہب فالو کرتے دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل میں جو، کیونکہ ہم نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں جو قائد نے خواب دیکھا تھا وہ آج پورا ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دن بدن ہم ماشاءاللہ ایک سیڑھی اوپر جاتے جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس پہ اگر ہم دو طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمایوں، ایک تو بڑا معروف آتھر ہے اسٹینلے والپورٹ، انڈین سب کانٹیننٹ پہ بہت لکھتا ہے اور مختلف شخصیات پہ اس نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اس کی ایک کتاب تھی جناح آف پاکستان. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جناح کے بغیر یہ ملک ممکن نہیں تھا اور گاندھی کے بغیر انڈیا ممکن تھا. تو یہ بڑی مزیدار بات ہے. اور اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پاکستان کا بننا جو تھا وہ ادروائز ممکن ہی نہیں تھا، اور قائد اعظم کے بارے میں جو ان کے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپرچونسٹ تھے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر وہ اپرچونسٹ نہ ہوتے تو اپرچونٹیز نہ ملتی. تو ایک اچھا سیاستدان، ایک اچھا وکیل، اس سے اچھا اپرچونسٹ بھی ہونا چاہیے، موقع پرست ہونا چاہیے. وہ موقع کو تلاش کرے، اس کو بھانپے اور اس کو پکڑ لے. تو قائد اعظم کی ایک کوالٹی تھی کہ انہوں نے وقت پر صحیح فیصلے کیے اور قانون کی خلاف ورزی کبھی پسند نہیں کی. ایون اپنے جو کارکن تھے جنہوں نے قانون توڑا ان سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ بالکل 22 مارچ 1940 کی بات ہے. کچھ جوان ان سے ملنے آئے تھے اور قائد اعظم نے ان سے ملنے سے انکار صرف اس لیے کر دیا کہ وہ 21 مارچ کو قانون توڑ رہے تھے. تو اپنی جماعت کے کارکن تھے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ملک بنتا ہوا کس کو برا لگتا ہے؟ الحمدللہ اسی ملک کے شہری ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، گڈ فیلنگ. لیکن جو چیز سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ خیال ہمارے اندر ہو جائے پیدا کہ ہم اس ملک کے ذمہ دار شہری بن جائیں اور اس ملک کے مسائل کو بھی اون کرنے لگ جائیں کہ ہم نے انہیں سالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو پھر صورتحال بہتر ہوگی، مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. بہترین بات سر آپ نے کہی ہے. احمد صغیر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. مجھے جو ہم قائد اعظم کے ویژن کے حوالے سے بات کریں، گھر میں بھی ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو اور کوئی پریڈکٹ کر دے کہ اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو پھر آگے جا کے یہ مسئلہ تم لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، اور واقعی اگر وہ ہو جائے تو انسان بہت فیل کرتا ہے کہ دیکھا میں نے تو پہلے سے ہی بتایا تھا. قائد اعظم کا جو ویژن تھا، جو دو قومی نظریہ تھا، جو آج ہم پروف دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جو مسلمان وہاں سے یہاں نہ آئے ان کے ساتھ آج کیا کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف دو قومی نظریہ، یہ ٹو نیشن تھیری ہی صرف بنیاد تھی پاکستان کی، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے ویژن میں تھیں جو ان کو آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جتنی ذہنی پستی کا شکار ہیں ان کے ساتھ ہمارا فیوچر ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح؟ دیکھیں، کچھ ریالٹیز ہیں اور اوبویسلی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، محسن پاکستان ہے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ ملک ملا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن کچھ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ جو تاج برطانیہ تھا نا، جو برطانوی سامراج تھا، وہ کہاں سے شروع ہوتا تھا اور کہاں پہ ختم ہوتا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کالونیلزم تھا، اس کالونیلزم میں کالونیز بن رہی تھیں، بہت مشکل تھا اس سارے کے سارے امپائر کو لے کے چلنا. لہٰذا دنیا کے اندر آزادی کی تحریکیں طول پکڑ رہی تھیں، اس ریجن میں ہی نہیں باقی ریجنز کے اندر بھی. آپ دیکھیں کہ جو پرتگال ان کی کالونیز تھیں، فرانس کی کالونیز تھیں، اسی طرح برطانیہ کی کالونیز تھیں، اور ان جہاں جہاں ان کی سامراجی حکومتیں تھیں ان حکومتوں کے جو شکنجہ تھا وہ کمزور پڑ رہا تھا.